ایران کا لفظ شیران کے وزن پر ہے، جو گیور مرز گرشاہ کے پوتے ہوشنگ کا لقب تھا۔ اس کے حصے میں جو مملکت آئی اس کا نام ایران رکھا گیا، جو بعد میں اس کے بیٹے پارس کو منتقل ہوئی۔ اس خطے کو پارس کہا گیا، جو بعد میں فارس ہو گیا۔ زبان فارسی اسی سے منسوب ہو گئی۔ یہ سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس کا سلسلہ بابل سے کابل اور زابل سے خراسان تک پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ میں سلطنت فارس اور سلطنت ایران دونوں نام مستعمل تھے۔ ایران کا رقبہ 16,48,000 کلومیٹر مربع ہے۔ تہران اس کا پایہ تخت ہے۔ ایران جنوب مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے مغرب میں ترکی اور عراق، شمال میں روس، مشرق میں افغانستان اور پاکستان واقع ہیں۔ فارسی یہاں کی قومی زبان ہے۔ سال کا پہلا دن نوروز کہلاتا ہے، جو ہر سال 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے۔ ایران دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ہے۔ یہاں کے لوگوں کا تعلق زرتشتی مذہب سے تھا۔ 7ویں صدی عیسوی کے نصف میں اسلام کا ظہور ساسانی شہنشاہیت کے زوال کا باعث ہوا۔ اس کے بعد ایران کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تہران سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر قم کا قدیمی شہر ہے۔ شاہنامہ فردوسی میں 23 ہجری کے حوادث میں شہر قم کا ذکر موجود ہے۔ مذہبی اور روحانی اعتبار سے قم کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ قم مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ ہے۔ اس شہر کی بنیاد 83 ہجری میں رکھی گئی۔ قم کی بنیادی خصوصیت یہاں پر حضرت فاطمہ معصومہ کا روضہ مبارک ہے۔ آپ کا اسم مبارک فاطمہ اور القاب معصومہ کبریٰ ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت موسیٰ ابن جعفر ہے۔ آپ امام رضا کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت 173 ہجری ذیقعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام رضا کے شہر مرو کے سفر کے 1 سال بعد 200 ہجری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ امام رضا کے دیدار کے قصد سے عازم سفر ہوئیں۔ راستے میں ساوا پہنچیں۔ ایک گروہ نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کے بہت سے ہمراہی شہید ہو گئے۔ اس کیفیت غم کی شدت سے آپ مریض ہو گئیں۔ اپنے آخری ایام میں ہمیشہ مشغول عبادت رہیں۔ 28 سال کی مختصر زندگی میں 12 ربیع الثانی 200 ہجری میں شہر قم میں وفات پائی۔ مشہد کو دنیا کے مقدس مقامات زیارات میں ایک منفرد اور یکتا مقام حاصل ہے۔ مشہد کے اطراف میں امام رضا کے اصحاب اور عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کے مقبرے اور مزارات ہیں۔ خواجہ ابا سلط، آپ کا مقبرہ مشہد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر فریمان جانے والی سڑک کے کنارے پر واقع ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ 160 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے مورث اعلیٰ کو ہرات سے اسیر کر کے حجاز لے جایا گیا۔ آپ کے اجداد کی اصل ہرات سے تھی، اسی لیے آپ کو ابا سلط ہروی کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق امام رضا کے ساتھ مدینے سے ہی تھا۔ آپ امام رضا کے ساتھ ہر سفر میں ہم رکاب رہے۔ آپ کا تعارف خادم امام رضا کے نام سے کیا جاتا ہے۔ ابا سلط نے اپنے لیے اس لقب کو اعزاز اور افتخار سمجھا اور امام رضا کی صحبت اختیار کی، جس کی بنیادی وجہ کسب فیض علم امام حاصل کرنا تھا۔ خواجہ مراد کا مقبرہ مشہد کے جنوب مشرق میں 14 کلومیٹر کے فاصلے پر بینالود پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ آپ کی وفات 210 ہجری میں ہوئی اور آپ امام رضا کے صحابی تھے۔ مشہد کے مشہور زیارتی مقامات میں سے ایک مقام خواجہ ربیع ہے۔
آپ کا مقبرہ مشہد کے شمال مغرب میں 6 کلومیٹر دور ایک وسیع و عریض باغ میں ہے۔ خواجہ ربیع ابن خیثم 8ویں ہجری کے مشاہیر اور تابعین میں سے ایک تھے۔ آپ کی وفات خواجہ ربیع علم کے میدان میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی احادیث کی کتب میں ان سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ شیخ طبرسی نے بھی ان کے اقوال سے تفسیر مجمع البیان میں استفادہ کیا ہے۔ آپ کو علم درایت پر بھی بھرپور عبور حاصل تھا۔ امام رضا آپ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ آپ کے گنبد کے اطراف میں علی رضا عباسی کے خط سے قرآنی آیات لکھی گئی ہیں جو نہایت خوبصورت اور جاذب نظر ہیں۔ گنبد کو کاشی کاری سے مزین کیا گیا ہے۔ اس گنبد کی تاریخ کی نسبت سوری ابن المعتز سے دی جاتی ہے جو 428 ہجری میں سلطان مسعود غزنوی والی نیشاپور کی طرف سے گورنر تھا۔ ابو القاسم فردوسی دنیا کے عظیم رزمیہ شاعروں میں سے ایک ہیں۔ فردوسی کی ولادت طوس کے ایک قصبے تابران میں ہوئی۔ فردوسی کا مقبرہ مشہد سے 43 کلومیٹر مغرب میں کوچان کے راستے پر واقع ہے۔ فردوسی نے علوم کے حصول کے لیے بچپن ہی سے کوششیں شروع کیں اور اپنے دور کے علوم اور فنون پر عبور حاصل کیا اور حکیم کہلائے۔ فردوسی کی شاعری ایسی شخصیات کے ذکر پر مبنی ہیں جو ایرانی افکار میں بنیادی ستون کی حیثیت کے حامل ہیں۔ 40 سال کی عمر میں شاہنامے کا کام شروع کیا۔ شاہنامہ فردوسی میں انہوں نے عرفان، الہاد، دوستی، دشمنی، کینہ جوئی، خوشی، پستی، بلندی، دلیری اور جوانمردی کے کرداروں کو مجسم کر کے بیان کیا ہے۔ زندگی کے 30 سال صرف کر کے شاہنامہ فردوسی کو مکمل کیا اور 384 ہجری میں کتاب کی صورت میں سلطان محمود غزنوی کو پیش کیا۔ آج یہ شاہنامہ فردوسی دنیا ادب میں ایک تاریخی شان رکھتا ہے۔ مقبرے کے احاطے میں شاہنامے میں موجود رزمیہ نظموں اور داستانوں سے متعلق سنگی نوشتے اور نقوش موجود ہیں۔ عجائب گھر میں شاہنامے کا ایک قلمی نسخہ بوزن 73 کلو گرام موجود ہے۔ صوبہ خراسان کے شمال میں نیشاپور واقع ہے۔ اس کا رقبہ 9248 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کی حدیں شمال سے بینالود، کوچان، مغرب سے اسفاریان، سبزوار اور مشہد سے ملتی ہیں۔ نیشاپور سبزہ زاروں، دریاؤں اور خوبصورت موسموں کا شہر ہے۔ جنوب میں صحرا کی گرم ہواؤں کی زد میں بھی رہتا ہے۔ نیشاپور ایران کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہاں 4000 قبل مسیح کے زرتشت کے آثار بھی ملے ہیں۔ زمانہ قبل از تاریخ اس کا نام ابرشار تھا، لیکن اسلامی عہد میں اس کا نام نیشاپور ہوا۔ یہاں کے قدیم پہاڑ ارسلان سبز، کہن زد اور پوشان ہیں۔ اس سرزمین پر امام زادے، فارسی ادب کے شعراء، خطاط، فلسفی، ریاضی دان اور ماہر فلکیات کے مقبرے ہیں۔ امام زادہ محمد محروق، یہ روضہ مبارک حضرت محمد بن زید بن علی ابن الحسین کا ہے۔ آپ کو امام زادہ محروق بھی کہا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے فرزند اور امام رضا کے بھائی ابراہیم کی قبر بھی یہیں ہے۔ یہ روضہ باغ خیام سے جنوب مشرق میں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر سرسبز و شاداب باغ کے دامن میں واقع ہے۔ اس روضے کی مسلسل مرحلہ وار توسیع ہوتی رہی ہے۔ روضے کی بنیادی تعمیر طہماسپ صفوی کے دور میں 1119 ہجری میں ہوئی اور اس کی تعمیر نو شاہ سلطان صفوی کے زمانے میں ہوئی۔ قاجاری بادشاہوں کے خاندان نے بھی اس روضے کی تعمیر میں خاص توجہ دی۔ ان کے بعد آثار باستانی کے ادارے نے اس کی حفاظت اور خوبصورت کاشی کاری کا بیڑا اٹھایا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار کا مقبرہ بھی نیشاپور میں ہے۔
آپ 6 اور 7ویں صدی ہجری کے عارف اور عظیم شاعر تھے۔ آپ کی ولادت 540 ہجری میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق انہیں منگولوں کے وحشیانہ حملے میں قتل کیا گیا۔ ان کا مقبرہ قاضی القضات یحییٰ بن سعد کے توسط سے بنا۔ 1341 ہجری میں انجمن آثار ملی نے مقبرے کی تعمیر جدید کی اور تزئین و آرائش کا کام از سر نو انجام دیا۔ محمد غفاری جو استاد کمال الملک کے نام سے معروف ہیں، آپ کا مقبرہ بھی خواجہ فرید الدین عطار کے مقبرے سے متصل ہے۔ مصوری اور خطاطی کے ہنر میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ کمال الملک کی ولادت 1264 ہجری میں کاشان میں ہوئی اور 1359 ہجری میں آپ کی وفات نیشاپور میں ہوئی۔ کمال الملک کا مجسمہ نصف صورت میں قبر کے اوپر نصب ہے، جسے ان کے شاگرد استاد عبدالحسن صدیقی نے بنایا ہے۔ خیام کا مقبرہ نیشاپور کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ حکیم ابو الفتح عمر ابن ابراہیم، جنہیں خیام نیشاپوری اور عمر خیام کے نام سے شہرت حاصل ہے، ان کی ولادت 429 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات کا سال 517 ہجری ہے۔ آپ عظیم شاعر، ریاضی دان، فلسفی اور علم فلکیات کے ماہر تھے۔ مجموعی طور پر ایران کے عظیم سپوتوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے ایران کے قومی تشخص کو اجاگر کیا۔ عمارت کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں عمر خیام کی رباعی خط نستعلیق میں لکھی ہوئی ہے اور کاشی کری کی گئی ہے۔ قدم گاہ رضوی نیشاپور سے 24 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ قدم گاہ کے پرانے نام ہمراد، سرخک اور علی باب ہیں۔ گزشتہ زمانے میں یہ شہر شاہراہ ریشم کی گزرگاہ تھا، جو نیشاپور سے مرو کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ امام رضا کے سفر کے بعد سے اس جگہ کا نام قدم گاہ رضوی ہو گیا، جو امام رضا کے اس سفر کی یادگار قرار پایا۔ عمارت کو شاہ اسماعیل صفوی نے 1091 ہجری میں تیار کیا۔ اس جگہ کو قدم گاہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک پتھر کے اوپر 2 قدموں کے نشان ہیں، جن کی نسبت امام رضا سے۔ چشمہ حضرت ابا سلط ہروی کہتے ہیں کہ امام رضا نیشاپور کی طرف جا رہے تھے، ایک سرخ مٹی والے گاؤں کے نزدیک پہنچے۔ نماز ظہر کا وقت آیا، آپ سواری سے اتر گئے اور فرمایا وضو کے لیے پانی لاؤ۔ جواب ملا کہ پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دست مبارک سے زمین کے ایک گوشے سے مٹی ہٹائی، جہاں سے فوراً ایک چشمہ ابل پڑا۔ امام رضا سمیت تمام اصحاب نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ یہ چشمہ اس وقت سے آج تک جاری و ساری ہے۔ مشہد خراسان کے جنوب میں ہزار مسجد نامی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ آج جس جگہ پر حرم مطہر ہے، یہ حمید بن قحطبہ کے گھر کے باغات میں سے ایک تھا، جو طوس کا حکمران تھا، اور یہ ثنا آباد گاؤں کہلاتا تھا اور طوس سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سرزمین طوس میں کئی جید علماء پیدا ہوئے، جن میں امام ابو حامد غزالی اور خواجہ نصیر الدین طوسی بھی شامل ہیں۔ امام رضا کی تدفین کے بعد یہ جگہ مشہد کی، جس کا مطلب ہے شہادت گاہ۔ شہر کے مرکز میں امام علی ابن موسیٰ رضا کا عظیم الشان روضہ ہے، جہاں دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور اس ملکوتی بارگاہ سے مشرف بزیارت ہونے کے ساتھ اذن پروردگار سے اس جگہ کی علمی اور روحانی کرامات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔
روضہ امام رضا کو ہر دور میں وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق توسیع دی جاتی رہی ہے۔ یہ قدیمی عکس روضہ امام رضا میں مختلف صحنوں کے ہیں۔ زائرین کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں بھی تبدیلی کی گئی اور انہیں کشادہ کیا جاتا رہا۔ یہ ذریعہ مبارک کے قدیم عکس ہیں جو اب یکسر دوسری شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آستانہ قدس رضوی کے تحت روضہ امام رضا میں تعمیر کا کام جاری ہے۔ یہ اس کا جدید ترین نمونہ ہے۔ ملکی اور غیر ملکی زائرین کا انتظام ادارے کے اولین فرائض میں سے ایک ہے۔ بے پناہ ہجوم اور جگہ کی تنگی کے باعث مزید وسیع و عریض صحن روضے کے 4 کونوں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: صحن کوثر، صحن ہدایت، صحن رضوان اور صحن غدیر۔ ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے زیر زمین کشادہ راستے بنائے گئے ہیں تاکہ پیدل چلنے والے زائرین کو کسی بھی ممکنہ حادثے کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اب ہم صحن امام خمینی سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحن کی تعمیر انقلاب کے بعد ہوئی۔ یہ صحن حرم کے جنوب مشرقی سمت میں مسجد گوہر شاد اور مرکزی عجائب گھر کے درمیان ہے۔ عبادات، اجتماعات، جشن ولادت ائمہ اور دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہ صحن مخصوص ہے۔ ہر شب جمعہ دعائے کمیل اسی صحن میں پڑھی جاتی ہے۔ صحن کے بائیں جانب مسجد گوہر شاد ہے۔ یہ ایک قدیمی مسجد ہے۔ یہ مسجد شاہ رخ تیموری کی زوجہ گوہر شاد نے 821 ہجری میں تعمیر کی تھی، اسی لیے اس کا نام مسجد گوہر شاد ہے۔ یہاں ایک قدیم منبر ہے جو اخروٹ اور ناشپاتی کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس منبر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کیل کانٹے کا استعمال سے گریز کیا گیا ہے۔ اس منبر کو صاحب الزماں منبر کہتے ہیں۔ جس جگہ یہ منبر رکھا ہے اسے شبستان کہتے ہیں۔ صحن خمینی کے دائیں جانب قرآن میوزیم ہے جہاں دنیا کے قدیم ترین قرآنی نسخے محفوظ ہیں۔ قرآن میوزیم کی عمارت جدید اور قرآنی نسخے قدیم ہیں۔ 1985 میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت 2 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس میوزیم میں قرآن کے نفیس ترین خطی نسخے موجود ہیں جن کا تعلق گزشتہ مختلف ادوار سے ہے۔ قیمتی اور نادر نسخے خط کوفی میں بھی موجود ہیں جو خاندان رسالت سے منسوب ہیں۔ صحن خمینی کے دائیں جانب مرکزی عجائب گھر ہے۔ یہ عمارت 1945 میں تعمیر کی گئی۔ عجائب گھر میں دور قدیم کے آلات حرب و زر، جنگی پیرہن، قیمتی قالین، سونے کے دروازے، مختلف انواع اقسام کے برتن اور امام رضا کے دور کے سکے موجود ہیں۔ اس عجائب گھر میں سب سے قیمتی کتبہ وہ ہے جو امام رضا کی قبر پر نصب تھا۔ اس کتبے پر سورۃ المائدہ کی 55ویں آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت خط کوفی میں کندہ کی گئی تھی۔ صحن خمینی سے گزر کر اب ہم صحن آزادی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ حرم مطہر کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ صحن کے چاروں طرف بلند اور وسیع ایوان ہیں اور 4 بڑے دروازے ہیں۔ ان میں سب سے خوبصورت ایوان طلا ہے
جو مکمل خالص سونے سے بنایا گیا ہے۔ ایوان طلا 20 میٹر اونچا ہے۔ اسے نصیر الدین شاہ نے قاجار عہد میں تعمیر کیا تھا۔ یہ ایوان نصیری بھی کہلاتا ہے۔ اسی صحن میں حرم مطہر کے انتظامی امور کے دفاتر ہیں۔ معذور زائرین کی دیکھ بھال کے لیے خدمتگار ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ صحن آزادی سے گزر کر ہم بستہ شیخ حر عاملی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 منزلہ مہمان سرا کی عمارت ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ جگہ دور صفوی میں بنائی گئی۔ آستانہ قدس کے زیر نگرانی روزانہ 4000 اور 10 لاکھ کے قریب سالانہ زائرین کو ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ امام رضا کے خزانے کی ایک کثیر رقم اس مقدس شہر میں آنے والے زائرین کے لیے مختص ہے۔ کھانے میں شرکت کے لیے زائرین کو مخصوص ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ آج اس جگہ پر تمام تر جدید سہولتوں کے ساتھ زائرین کرام کو نذر کھانے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ مہمان سرا سامن الائمہ۔ حرم کے حدود کے باہر تقریباً 50 برسوں سے یہ مہمان سرا بھی عمومی طور پر باہر سے آنے والے زائرین کو اور خصوصاً پاکستانی زائرین کے قیام کے دوران ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تہران اور قم میں بھی اس نوعیت کا مہمان سرا موجود ہے۔ آنے والے زائرین کے لیے کوئی طے شدہ رقم نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ادارے کے منتظم اعلیٰ جناب کانجی صاحب فرماتے ہیں، تہران کے اندر ہم لوگ نے 56 میں فرسٹ سٹارٹ کیا، اس کے بعد مشہد کا کیا، اس کے بعد قوم کا۔ ابھی قوم کے اندر 2 مصطفی خان ہے اور تیسرا بھی ہے، وہ ریڈ پہ ہے، جو کم ہوتا ہے۔ عربوں کا زبانوں کا آنا جانا ابھی بہت بڑھ گیا، کیونکہ وہ کربلا یہاں سے جاتے ہیں، پھر زیارت کر کے جاتے ہیں، پھر واپس پہ بھی زیارت کر کے واپس سے لوٹ جاتے ہیں۔ برس کے اندر قریب 8000 سے 10,000 آدمی کا آنا جانا ہوتا ہے، جو مصطفی خانے میں سروس ہم لوگ دیتے ہیں، جس پہ ایرانی لوگ بھی ہیں، پاکستانی ہیں، ویب میں سب دنیا میں سے سب لوگ آتے ہیں۔ مشہد میں بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوم کے اندر تو 3-4 دن 5 دن سے جاستی رہتے نہیں آدمی لوگ، لیکن مشہد کے اندر 10 دن پورا رہتے ہیں۔ اس کے بعد تو دیکھو نا کہ پوزیشن ایسا ہے کہ زبان لوگ جو آتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنا خود کا گھر ہے، کلین رکھنا چاہیے، سنبھالنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں روم کے اندر، وہ روم کی برابر چیزوں کو سنبھالنا چاہیے۔ تو سیلانوں کا آئے تو خود ہی ایسا خود کا گھر سمجھ کے کام کرے لگے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ مہمان سرا سے گزر کر ہم صحن انقلاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس صحن کا پرانا نام صحن عتیق تھا۔ یہ صحن حرم امام رضا میں بے حد خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ سب سے قدیم اور پہلا صحن ہے۔ اسے امیر علی شیر نوائی نے 875 ہجری میں تعمیر کیا۔ سلطان حسین بیقارہ نے صفوی دور میں توسیع دی اور اس کے بعد افشاریز اور قاجار ادوار میں صحن کی تزئین اور آرائش کا کام ہوا۔ حرم امام رضا میں نقش کاری، مینا کاری، محراب کی بناوٹ، ہر فن آپ کو یہاں درجہ کمال پر نظر آئے گا۔ صحن انقلاب کے اس بلند و بالا دروازے پر جو نقش کاری کی گئی ہے اس سے بھرپور معنویت آشکارا ہے۔ صحن انقلاب کے مشرقی حصے میں بلند و بالا نقار خانہ ہے۔ اس جگہ سے ہم پورے حرم کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔
طویل عرصے سے آستانہ قدس رضوی کی روایت ہے کہ یہاں نقارہ بجایا جاتا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ 9ویں اور 10ویں صدی ہجری سے نقارہ بادشاہوں کی طاقت کی علامت کے طور پر بجایا جاتا تھا، لیکن آج یہ نقارہ اذان فجر اور اذان مغرب سے قبل بجایا جاتا ہے۔ اسی صحن میں ایک جگہ ایسے مریضوں کے لیے مخصوص ہے جو لا علاج ہو جاتے ہیں، انہیں یہاں لایا جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اور اس جگہ کی کرامت سے جب کوئی مریض شفا یاب ہوتا ہے اس وقت بھی یہ نقارہ خوشی کی علامت کے طور پر بجایا جاتا ہے۔ شفا یاب ہونے والے مریض کا پورا ریکارڈ حرم کے دفتر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ حرم امام رضا کے تمام صحنوں میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی برابر سے شریک ہوتی ہیں۔ یہ ایک روح پرور منظر ہوتا ہے۔ صحن انقلاب میں شمالی سمت میں شیخ حر عاملی کی قبر مطہر بھی ہے۔ شیخ حر عاملی کا اصل نام مشقرہ تھا، آپ کا تعلق لبنان سے تھا۔ آپ 1033 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ کا انتقال 21 رمضان 1104 ہجری کو مشہد میں ہوا۔ آپ حر ابن یزید رہائی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی مشہور کتاب وسائل الشیعہ ہے جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی صحن میں بیرون ایران سے آنے والے زائرین کا دفتر بھی موجود ہے۔ یہ دفتر آستان قدس رضوی کی طرف سے زائرین کو مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ مشہد کے اسکولوں کے ننھے منھے بچے بھی یہاں آتے ہیں، انہیں آداب زیارت اور حرم کے مختلف حصوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ صحن انقلاب کو عبور کر کے ہم بستہ شیخ طوسی میں پہنچتے ہیں۔ یہاں پر کتب خانہ امام رضا ہے۔ اس کتب خانے کو پورے ملک کے کتب خانوں میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی بنیاد 612 ہجری میں رکھی گئی تھی۔ آج اس کو جدید سہولتوں سے آراستہ کر کے ایک وسیع لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں دنیا کی تقریباً 57 زبانوں پر مشتمل کتابیں ہیں۔ زیادہ تر کتب فارسی اور عربی میں ہیں۔ اخبارات اور رسائل کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے۔ 1400 مختلف عنوانات کے مطابق طبقہ بندی کی گئی ہے۔ کتب خانہ 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ یہاں 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ کتب خانہ اپنے مقررہ اوقات پر قارئین کے استفادے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے۔ صحن جمہوری اسلامی روضہ امام رضا میں سب سے بڑا صحن ہے۔ اس کا رقبہ 57,000 مربع میٹر ہے اور یہ حال ہی میں تعمیر ہوا ہے۔ یہ صحن نماز جمعہ اور دیگر مذہبی اجتماعات کے لیے مخصوص ہے۔ یہ قبلہ رخ اور مسجد گوہرشاد کی سمت خیابان امام رضا کی جانب ہے۔ صحن میں 4 بڑے بڑے دروازے ہیں، ان میں سے ایک سونے کا ہے۔ محراب پر اسماء الحسنی لکھے گئے ہیں جو فن خطاطی کا اعلیٰ شاہکار ہیں۔ کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ حرم کے زیر زمین ایک وسیع و عریض قبرستان ہے، اس کا نام سامن الائمہ ہے۔ اس کے کئی حصے ہیں اور ہر حصے میں کئی 100 قبریں ہیں۔ پورے قبرستان میں یکسانیت رکھی گئی ہے۔ ہر قبر کا ایک نمبر موجود ہے جو مرنے والے کے پسماندگان کو دیا جاتا ہے۔
اس آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ جب بھی ایصال ثواب کے لیے آئیں تو بغیر کسی دقت کے اس قبر تک پہنچ سکیں۔ اس قبرستان میں دنیا جہان سے لوگ سپرد خاک ہونے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ ہوتی ہے اس احاطہ مرقد میں ایسی دھوم، گردش میں جس طرح سے فلک پر مہو نجوم، روزے کی جالیوں سے ایک متصل ہجوم، کہتا ہے دھڑکنوں سے کس روشنی کو چوم، گام پر دھڑکتے دلوں کا پیام لے، اے مشہد عظیم ہمارا سلام لے۔ رضا، صابر، وافی، راضی، قالی، ذکی، سلطان، سامن، ضامن اور ابو الحسن ثانی، یہ ہیں القاب علی ابن موسیٰ رضا کے، جن کی ذریح مبارک ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ کا ایک منفرد اور مخصوص لقب غریب الغرباء بھی ہے۔ کلام عرب میں بے وطن اور مسافر کو غریب کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت 12 ذیقعد 148 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 204 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کے والد امام موسیٰ ابن جعفر ہیں، جن کا روضہ کاظمین عراق میں ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم مبارک تقتم ہے اور لقب نجمہ، طاہرہ اور سلمہ ہے۔ آپ کی مدت امامت 20 برس ہے، جو 183 ہجری سے 203 ہجری تک محیط ہے۔ آپ کا دور عباسی حکمرانوں کا دور تھا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے مدینے سے آپ کو طوس طلب کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنا وطن چھوڑیں۔ محول شیبانی کا بیان ہے کہ جب وہ ناگوار وقت آن پہنچا کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا کو جبراً مدینے کو خیر باد کہنا پڑا، تو آپ اپنے جد علی ابن الحسین کی تاسی کرتے ہوئے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وداع ہوئے اور فرمایا کہ اب آپ کی قبر مبارک کی دوبارہ زیارت نہ کر سکوں گا۔ رجب 200 ہجری میں مدینہ منورہ سے طوس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ وہ سال تھا کہ آپ علم و عمل کے لافانی نقوش چھوڑ کر تنہا مسافرت کے لیے نکل پڑے۔ امام رضا نے اپنے دور میں بیش بہا گراں قدر علمی خدمات انجام دیں۔ آپ کی مشہور ترین کتب رسالہ ذہبیہ، در طب، عیون اخبار رضا، صحیفۃ الرضا، محض الاسلام، ابن سنان کے مسائل کا جواب، علل ابن شازان ہیں۔ آپ مدینے سے مکے تشریف لائے، طواف خانہ کعبہ کے مقدس ترین فریضے کو انجام دیا۔ وحدانیت پر خطبہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، خدا لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی نے نہیں جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس کے مانند ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ خدا کی اولین عبادت اس کی معرفت ہے، اور خدا کی معرفت کا مقصد اسے ایک جاننا ہے، یعنی توحید کا اقرار کرنا ہے، جس کی بنیاد یہ ہے
کہ اس کی کوئی صفت اس کی ذات کے علاوہ نہیں ہے۔ تمام عقول اس پر گواہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی گواہ ہے کہ اس نے ہی اس کو خلق کیا ہے۔ اس کی ذات واجب الوجود اور لوگوں کی ذات ممکن الوجود ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی ازلی و ابدی ہستی کو مخلوق کی تخلیق کے ذریعے الگ کیا ہے، کیونکہ مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا اس نے کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خود اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ کے نام اس کے کام کی معرفت کا پتہ دیتے ہیں، جبکہ اس کی ذات حقیقت ہے اور مخلوق اس سے الگ ہے۔ یہود و نصارہ کے فلاسفہ اور بعض اہل عرفان و اہل کشف اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں، ان کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، وہ اس لیے موجود تھا، وہ کب سے تھا، کہاں ہے، وہ کس طرف ہے، کب تک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے تشبیہ دی، اس کے لیے سبب تراشا، وقت میں مقید کیا اور اس کے لیے ظرف قرار دیا اور اس کے لیے انتہا کو قرار دیا اور اس کا ایک انجام تصور کیا۔ یہ تصورات خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے تو ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے نہیں، کیونکہ اس طرح یہ لوگ خدا کی ذات کے تجزیے کے قائل ہو گئے ہیں، اور جو اس کے تجزیے کے قائل ہو جائے گویا اس نے ذات کے علاوہ کچھ صفات اس کے لیے مقرر کر لیے ہیں، اور جو کوئی خدا کو اس طرح جانے گا وہ ملحد اور منکر ہے۔ بے شک اس کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ بصرہ اہواز سے ہوتے ہوئے نیشاپور پہنچے، جہاں کے باشندوں نے آپ کی علم دوستی سے ایسی عقیدت کا اظہار کیا جس کی نظیر فارس کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ خلیفہ وقت مامون الرشید نے استقبال کیا اور آپ کو ولی عہد مقرر کیا۔ یہ منصب پا کر آپ مسرور نہیں ہوئے اور خلیفہ وقت سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے امور سلطنت سے کوئی سروکار نہ ہوگا، نہ میں کسی کو معین اور نہ کسی کو معزول کروں گا۔ سجدوں سے ان کے حق کی گواہی بھی ہو گئی، ان کی نماز امر الہی بھی ہو گئی، ہر قول سے جو علم پناہی بھی ہو گئی، حیران ان کو دیکھ کے شاہی بھی ہو گئی، ایسے مطیع حق ہے اطاعت انہی کی ہے، حاکم نہیں پدل پہ حکومت انہی کی ہے۔ حرم امام رضا ہنری صلاحیتوں کا ایک بیش بہا سرمایہ ہے۔ کاشی کاری اور مینا کاری کا 800 برس پرانا نمونہ ہے، جو لوگوں کے لیے ایک جیگتی جاگتی عشق کی مثال ہے۔ حرم میں فن تعمیر اور مینا کاری کا کام ہنرمندوں کی معدت اور فنکاری کا شاہکار ہے۔
قبر مطہر کے اندرونی گنبد میں جو کاشی کاری کی گئی ہے یہ علم ریاضی کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ دنیا میں بہت کم کام ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ اس قسم کی ہنری صلاحیت اس وقت ممکن ہے جب کوئی ہنرمند عشق کی انتہائی منزل پر پہنچتا ہے، تب اس کے کام کا رمز الہامی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نقش عشق ہر کونے اور ہر زاویے سے عیاں ہے۔ تمام قدیم اور جدید دیواریں یکساں ہنرمندی کی دلیل ہیں۔ یہ ایک تاریخی فن بھی ہے۔ 800 سال قبل نقاشی اور میناکاری کا کام کرنے والے اور آج کے جدید نقاش میں ایک پلک جھپکنے کا بھی فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مشرقی ایران میں فن کاشیکاری کو زمانہ تیموری میں عروج حاصل ہوا۔ اسی زمانے میں اسلامی فن تعمیر کو بھی بے پناہ فروغ ملا۔ ہنرمندوں کی تمام صلاحیتیں بے پردہ ہو کر حرم کی دیواروں سے جلوہ نما ہیں۔ کاشیکاری میں رنگ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ رنگین کاشی کے ٹکڑوں سے کام کی تکمیل ہوئی ہے۔ ابتدا سے آج تک جتنے بھی ہنرمندوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے اس میں ان کی یکسانیت کی تاریخ بے مثال ہے۔ آستان قدس نے ان تمام امور کو جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے ممکن کر دکھایا۔ ہنرمندوں نے اس کام کو سینہ بہ سینہ محفوظ اور آنے والی نسلوں کو منتقل کیا ہے اور اپنے عشق اور محبت کے جذبے کو امام رضا کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ عاشقان امام رضا جن میں بادشاہان سلطنت، رؤسا اور تجار بھی تھے، انہوں نے جو ہدیے امام رضا کی خدمت میں نظر کیے وہ نوادرات گنبد کے اندرونی اطراف میں 9 خانوں میں محفوظ ہیں۔ یہ نفیس جواہرات ایک بکس کی صورت میں دیواروں پر نصب ہیں۔ آستان قدس کے پاس ان تمام جواہرات کی فہرست موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحفے کن بادشاہ نے وقت کی طرف سے نظر کیے گئے تھے۔ امام رضا کے عقیدت مندوں نے ان جواہرات کی قیمت کا اندازہ کیے بغیر ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ان جواہرات کا تخمینہ لگانا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ جواہرات جو دیکھے جا سکتے ہیں اس خزانے کی ایک قلیل مقدار ہے۔ زریح پر قرآنی آیات اور زیارات لکھی گئی ہیں۔ یہ خالص سونے کے پانی سے نقش کی گئی ہیں۔ جو سونا دروازوں، میناروں، گنبد اور زریح کی تعمیر میں صرف ہوا ہے اس سے کئی گنا خزانہ ایسا ہے جو ابھی استعمال میں نہیں لایا گیا ہے۔ مرکز میں قبر مطہر کے اوپر اصلی گنبد ہے۔ یہ گنبد ایران کے اسلامی فن معماری اور ہنرمندی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اس کی بلندی 31 میٹر اور گولائی 20 میٹر ہے۔ گنبد کے چاروں طرف اس زمانے کے مشہور خطاط علی رضا عباس کے خط میں ایک بہت نفیس کتبہ نقش ہے۔ پہلا گنبد 515 ہجری میں سلطان سنجر سلجوقی کے حکم سے اس کے وزیر شرف الدین قمی کی ہدایت پر تعمیر ہوا۔ صفوی دور میں شاہ طہماسپ کے عہد میں 932 ہجری میں گنبد کی کاشیکاری کی گئی اور ٹائلوں کو سونے کی اینٹوں سے تبدیل کیا گیا۔ جس وقت ازبکوں نے مشہد مقدس پر قبضہ کیا، عبد المومن نے حرم مطہر کو لوٹ کر سونے پر قبضہ کر لیا۔ 1016 ہجری میں شاہ عباس صفوی کبیر نے امام رضا کی محبت میں اصفہان سے مشہد پیدل سفر کیا۔ یہ سفر 26 دن میں طے کیا۔ اسی وقت شاہ عباس صفوی نے گنبد کو دوبارہ سونے کی اینٹوں سے مزین کیا۔ ایرانی فن معماری کا اصول ہے کہ گنبد کو 2 میناروں کے درمیان بناتے ہیں۔ ایوان ناظری والے مینار کو شاہ طہماسپ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد 1142 ہجری میں نادر شاہ کے حکم سے سونے کی اینٹوں سے تعمیر کیا۔ اس کی بلندی 40.5 میٹر ہے اور چوڑائی 13 میٹر ہے۔ دوسرا مینار ایوان عباسی کے کنارے پر واقع ہے اور یہ 1146 ہجری میں نادر شاہ کے حکم سے بنایا گیا۔ اس کی بلندی 35 میٹر ہے۔
سونے کی اینٹوں سے الماسی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ امام موسیٰ ابن الرضا کے حرم مطہر میں پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یوں تو حرم کے بیرونی حصوں میں ہر وقت صفائی کے امور کی نگرانی سختی سے کی جاتی ہے۔ حرم کے اندر اور ذریح مبارک میں اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص روح پرور تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس وقت حرم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس تقریب کو غبار روبی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریب قدیمی ہے۔ اس بابرکت اور روحانی رسم میں شرکت کے خواہشمند حضرات ایک طویل مدت تک اپنی باری کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس تقریب میں جو افراد شرکت کرتے ہیں وہ ایران کے جید علماء، اسکالر، مدارس کے اساتذہ، تجار، مسلح افواج کے نمائندے، یونیورسٹی کے پروفیسر اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خوش قسمت افراد انہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی تہران سے تشریف لاتے ہیں اور غبار روبی کی اس رسم میں خود شامل ہوتے ہیں۔ رسم کا آغاز مخصوص قسم کی جھاڑوؤں کی تقسیم سے شروع ہوتا ہے۔ قالین پر سے گرد کی صفائی کی جاتی ہے۔ ذریح کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ تمام افراد سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اور ہاتھوں میں دستانے پہن کر ذریح کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ گرد کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد مخصوص اور خالص عطریات اور مختلف انواع اقسام کی خوشبوؤں کو ذریح کی جالیوں پر لگایا جاتا ہے۔ قبر مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ تمام افراد قبر مطہر کے گرد کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کریم کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ اس سعادت کو ادا کرنے پر اپنے معبود کا شکر بجا لاتے ہیں۔ چون خودی سار کردن از یقین، درگذشتند از مکان و از مکین، یارو بن سر را تو میدانی و بس، خستگان عشق را فریاد رس۔ سورہ توبہ آیت 20 میں ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے واسطے انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور رضامندی کی، اور جنت کے ایسے باغوں میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی اور جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ خاص آن رب جو ان کے ابو جد ہیں سب کے سب، یہ بھی ہے خاندان رسالت میں منتخب۔